السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فلسطین کے نامور عربی شاعر ابو الاعلیٰ محری کا ایک واقعہ لے کر کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اور یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس سبزی خور شاعر کے سامنے کھانے کے لیے گوشت آیا تو اس نے کیا کہا، اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس واقعے کو کس طرح بیان کیا۔ معروف عالم دین مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری کی زبانی۔ 10ویں صدی عیسوی میں فلسطین کے علاقے معرۃ النعمان میں عربی زبان کا ایک عظیم شاعر پیدا ہوا جس کا نام ابو الاعلیٰ احمد الماری تھا۔ 4 سال کی عمر میں چیچک کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، لیکن یہی اندھا لڑکا جب جوان ہوا تو دنیا نے اسے ایک عظیم شاعر کے طور پر جانا۔ اسے عربی میں محاکاتی شاعری کا بانی سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ شاعری جو الفاظ کو جسم کی شکل دے دے اور پڑھنے والے کو وہ منظر نظر آنے لگے۔ سینکڑوں کتابیں تصنیف کی اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ تھا رسالہ الغفران کی تصنیف۔ 84 سال کی عمر میں اپنے آبائی وطن معرۃ النعمان میں 1057 عیسوی میں انتقال ہوا۔ آئیے سنتے ہیں اس عظیم شاعر کا ایک سبق آموز واقعہ۔ ہندوستان کے مایہ ناز مقرر مفتی شکیل احمد صاحب سیتاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ ایک عربی شاعر تھا فلسطین کا ابو الاعلیٰ محری، تو وہ گوشت نہیں کھاتا تھا، وہی ساگ پات کھا لیا کرتا تھا، پھل وغیرہ کھا لیتا تھا۔ تو کسی نے بھونا ہوا تیتر اس کو بھیجا اور سوچا کہ شاید جب بھونا ہوا تیتر پہنچے گا، اس کی خوشبو اور اس کی ناک میں اس کی مہک پہنچے گی تو مجبوراً کھا لے گا، کیونکہ خوشبو کی وجہ سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو وہ تھا بڑا شاعر، تو اس نے تیتر سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارا قصور کیا تھا جو تم نے سینے پہ گولی کھائی، تیر تمہارے لگا، اور اس کے بعد تم کو بوٹیاں تمہاری کی گئیں، اور اس کے بعد تم کو بھونا گیا توے کے اوپر، اور پھر اس کے بعد دانتوں کی بتیسی میں پیسا جانے کے لیے تم کو تیار کیا گیا، تمہارا قصور کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے جواب دیا کہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تمہاری نگاہ میں بلندی نہیں پیدا ہوئی، تم زمین ہی کے کیڑے بنے رہے۔ اگر تم باز بن جاتے، اگر تم عقاب بن جاتے، اگر تم شاہی بن جاتے تو تم اتنی بلند تمہاری پرواز ہوتی کہ وہاں تک کسی کا تیر پہنچتا ہی نہیں، وہاں تک کسی کی گولی کی رسائی ہی نہ ہوتی۔ علامہ اقبال نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران العظومات۔ غفران العظومات اس کی شاعری کی کتابیں۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو نگاہ کی پستی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، نگاہ پستی کا شکار ہو جائے اور آدمی زمین سے چپک جائے، یہی آدمی کی بربادی۔ بلندی دیکھیے، اور ذرا مسلمان کو اپنی پرواز اونچی رکھنی چاہیے۔ گویا موجودہ مسلمان قوم بمثل تیتر ہے جو ابو الاعلیٰ محری کے سامنے بھون کر پیش کیا گیا کھانے کے لیے۔ اور حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جبکہ مسلمان کا مقام ہے شاہین کا، اگر چاہتے ہو دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا تو اسی طرح شاہین بن جاؤ جس طرح اس سے پہلے تمہارے اکابرین تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔